یہ ہم پڑھ چکے ہیں جی. وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر لوگ ایک امت ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کافروں کے گھر اور وہ یہ سارا سونے کے بیان نہیں پڑھا. چلیے اس کو ہم لیتے ہیں آیت نمبر 26 سے جی. سورہ الزخرف. احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. وإذ قال إبراهيم. وإذ کا مطلب ہے اذکر، یعنی یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لِأَبِيهِ اپنے ابا جان کو، وَقَوْمِهِ اور اس کی قوم کو، یعنی ابا کی قوم کو، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ یقیناً میں اس سے بری ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو. یہ اعلان برات ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي سوائے اس کے کہ جس نے مجھے بنایا ہے، میں کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں. فطرنی جس نے مجھے گھڑا ہے، یہ جو تطریز جس کو عربی میں کہتے ہیں نا، ناپ لے کے پورا بنانا، یہ فطرنی بہت جامع لفظ. فإنہ سیہدین تو یقیناً وہی مجھ کو ہدایت دے گا. یعنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ بھائی ہر ایک اس نے کام سجھایا نا کہ بھئی یہ کام تم نے کرنا ہے. وہ فیس بک پہ ایک گائے انہوں نے دی ہے، گائے کا کلپ ہے، وہ خود نلکا گیڑ رہی ہے، سینگ سے اوپر کرتی ہے نلکا، پھر وہ نلکا نیچے آتا ہے، پانی گرتا ہے، وہ پانی پیتی ہے، اس کے بعد پھر سینگ سے اس کو اٹھاتی ہے، پھر چھوڑ. اس کو بھی پتہ ہے، گائے سمجھ گئی ہے کہ بھائی اس کو ہلانے سے پانی آتا ہے، اس کے اندر اتنا سینس کام کر رہا ہے. تو اللہ پاک نے جس نے کائنات کی ہر چیز کو اس کا کام سکھایا ہے، پیدا بھی کیا، پھر اس کا کام. جگر کو بتایا کہ وہ اس نے کیا، جگر گردے والا کام نہیں کرتا، گردہ جگر والا کام نہیں کرتا. اچھا پھیپھڑے جگر والا کام نہیں کرتے، جگر پھیپھڑے والا کام نہیں کرتا. ہر چیز کو اس کا کام سجھا دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. تو مجھے نہیں بتائے گا کہ میں نے کیا کام کرنا ہے. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور یہ پکار کہ میں صرف اس کی بندگی کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، بنایا ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام، چونکہ نبوت ان کی پشت میں رکھی نا، سارے نبی ان کی اولاد ہیں، تو یہ کلمہ باقیہ رہا. ہر نبی ایک سے دوسرا پکڑتا رہا. اس میں کبھی شریعت میں اختلاف رہا ہے، نمازوں کی رکعتوں میں، روزوں کی تعداد میں فرق رہا ہے، رشتے ناتوں میں، نکاح کے جو ریچولز ہیں ان میں فرق رہا ہے، لیکن کلمہ ایک ہی رہا صاحب کا. لا الہ الا اللہ میں کبھی کوئی فرق نہیں ہے. وہ لا الہ الا اللہ تھا، نوح صفی اللہ ہو گئے، نجی اللہ ہو گئے، اچھا عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہو گئے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا وہ ایک ہی رہا. لعلہم یرجعون تاکہ لوگ پلٹ کر واپس آتے. ہر زمانے میں نبی لے کر آیا، چونکہ لوگ بکھر جاتے تھے نا، کوئی کسی کی پوجا. یا ہمارے یہاں دیکھیں ایک مخصوص علاقہ ہوگا، وہ لوگ گنگول پہ جا کے چڑھاوے چڑھائیں گے، وہ اس علاقے کا زونل خدا ہے. وہ جیسے گورنر ہوتا ہے نا، پریزیڈنٹ، پھر آگے گورنر ہو گئے. تو یہ ہر علاقے والے اپنے علاقے کا ان کا ایک ڈسٹرکٹ بزرگ ہوتا ہے جو ان کو دیتا ہے بچے. ہندوؤں میں بھی یہی ہے.
اس کو اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، لکھنؤ والے کو دلی والے کو، ان کا دلی والوں کا اپنا بھگوان ہے، اس کے مندر میں جاتے ہیں، ان کا اپنا بھگوان ہے، ان کے مندر میں جاتے، یہی ہمارے خدا ہیں۔ اچھا یہ ہر قوم میں ہوتا تھا۔ پھر ہوتا یہ تھا کہ چونکہ لوگ ان سے ڈرتے تھے کہ اگر ان کی توہین کی جائے تو پھر یہ نقصان پہنچاتے ہیں، بچے لولے لنگڑے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں یا اولاد نسل ختم ہو جاتی، اس قسم کا ڈر تھا۔ تو جب نبی آ کے کہتے تھے نا ان کو کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو یہ کہتے توبہ کرو، پکڑے جاؤ گے، یہ بزرگ تمہیں الٹا لٹکا دیں گے۔ ہر نبی کو انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے ڈراتے ہو اس سے، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ، دیکھو جس سے تم شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے نہیں ڈرتا، جبکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وَلَا أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، دیکھو میں نہیں ڈرتا اس چیز سے کہ یہ تمہارے الہ میرا کوئی نقصان کریں گے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دی۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے شریک بنا رہے ہو، مجھے ڈراتے ہو تم ان سے، یہ جو پتھر کے بت ہیں ان سے ڈراتے ہو، خود زندہ اللہ سے تم نہیں ڈرتے، جبکہ تمہارے پاس اس کی دلیل بھی کوئی نہیں۔ نوح علیہ السلام کو انہوں نے جب ڈرایا تو نوح علیہ السلام کو بھی ڈرایا انہوں نے۔ دیکھیں 5 خدا تھے نا، وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 5 ان کے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ سورہ یونس ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر تم پر بھاری گزرتا ہے میرا اللہ کی آیات کے ذریعے تمہیں خبردار کرنا، تمہیں تذکیر کرنا، یاد دہانی کروانا، اللہ کی طرف لوٹا کے لے کر آنا، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم اپنے سارے شریک اکٹھے کر لو، جتنے ہیں نا ڈھیر سارے ہیں، ہر گلی گلی جھنڈا لگا ہوا ہے، سارے اکٹھے، یہ ان کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، سارے اجمعوا، سارے اکٹھے کر لو، امرکم، اپنا سارا جادو، جو تم جادوگروں سے بھی لوگ ڈرتے ہیں نا بڑا، وشرکاءکم، سارے اپنے یہ شریک بھی، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تمہارا معاملہ تم پر، غمہ کہتے ہیں دھند جو ہوتی ہے نا، یہ گڈ مڈ نہ رہے، دھندلا نہ رہے، تم بیٹھ کے حساب لگا لو کہ فلاں جادوگر بھی آ گیا بھائی، فلاں بزرگ بھی آ گیا بھائی، وہ فلاں بھی آ گئے ہیں جی، بیٹھ کے اپنے پتے سیدھے کر لو، اپنے ہتھیار سیدھے کر لو، ثم اقضوا الیہ، پھر میرا معاملہ چکا لو، میرے اوپر چڑھائی کر دو، مجھے تم ایلیمینیٹ کر دو، مٹا دو مجھے، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، میں یہ نہیں کہتا کہ مہینہ مجھے مہلت دو، 10 دن مہلت دو، ولا تنظرون، مجھے مہلت بھی مت دو۔ یہ ہے ان کی نبیوں کی وارننگ ان کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان سے کہا کہ دیکھو میں سوا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اچھا اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے کہا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، تو اچھا بلا تھا، لائق تھا، بریلینٹ بچہ تھا، ہمیں بڑی امید تھی کہ بھئی تو قوم کا نام روشن کرے گا، لیکن تو نے گستاخی کی بزرگوں کی، انہوں نے تیرا دماغ پھیر دیا۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا، ہمارے کچھ جو ہوتے ہیں نا جمالی ہوتے ہیں بزرگ اور کچھ جلالی ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سارے نہیں، کچھ نے برداشت کر لی ہوگی تمہاری زبان درازی، لیکن بعض گرم بزرگ بھی ہوتے ہیں نا، بعض آلہتنا، وہ جو گرم تھے انہوں نے ایکشن لے لیا اور تیرا دماغ پھیر دیا، تو پتھر کھاتا پھرتا ہے۔ یہی بات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، دیکھ ہم اپنے قتل کے فیصلے آپ سے کرواتے تھے، کتنی عزت تھی، بلے بلے تھی آپ کی، یہ کیا کیا آپ، اب بچے پتھر لے کے آپ کے پیچھے پھرتے ہیں۔ یہی بات انہوں نے کہی، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم بھی گواہ رہو، میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں ان شریکوں سے بری ہوں۔ اچھا اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح دیکھیں نبی جو بھی ہوتا تھا وہ اپنی قوم کا بہترین فرد، سب سے لائق ہوتا تھا، سب سے با اخلاق ہوتا تھا، سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا تھا نا، اللہ پاک جب چن لیتا کسی کو تو پھر تو بناتا ہے نا اس طرح سے۔ تو ان کی امیدیں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے ابھی،
تو ان کا دادا جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ان کا دادا پہاڑ پہ لے کے چڑھ کے نبی کو ہاتھ میں رکھ کے دعا کرتے تھے، بارش ہو جاتی. ان سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ یہ نام روشن کرے گا ہمارا. تو ان کا قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا، رجا ہوتی ہے نا، عربی میں کہتے ہیں نا ارجوک، پلیز ایکسکیوز می، ارجوک کہتے ہیں. تو رجا ہوتی ہے امید. مرجون، ہماری امیدیں تمہارے اوپر وابستہ تھیں کہ یہ جب جوان ہوگا نا تو قوم کا نام روشن کرے. اتنہانا نعبد ما یعبد آباؤنا، اور تو ہی اٹھ کے ہمیں منع کرنا شروع ہو گیا کہ ہم ان کی بندگی نہ کریں، دودھ کے چڑھاوے نہ چڑھائیں جن کو ہمارے بزرگ چڑھاتے چلے آئے، ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں. یہ ہر زمانے میں ہر نبی کے ساتھ اور ہر موحد کے ساتھ ہوا ہے. لوگوں نے ان کو بابے چاچے سے ڈرایا لیکن ان کا نقصان کوئی نہیں ہوتا، اس کی گارنٹی اللہ نے دی ہوئی ہے. مومن تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب زندہ ہے. ایسا نہیں کہ رب آج ہوتا ہے نا بندہ پکڑا جاتا ہے اور ارباب گیا ہوا امریکہ، اب وہ مہینہ رگڑا لگے گا اس کو، اب ارباب واپس آئے گا تو جا کے چھڑائے گا. ہمارا رب آگے پیچھے نہیں جاتا، وہ ہر جگہ موجود ہے، سوتا نہیں ہے، اس کے یہاں چھٹی کوئی نہیں ہے سنڈے کی نہ جمعے کی، ہر وقت اویلیبل ہے. اور اس کا کن امرہ بین قاف و نون، کن کے درمیان اس کا کام ہو جاتا ہے. جب وہ کن کہتا ہے، سب سے آرڈر کا سب سے چھوٹا صیغہ کن ہے، ہو جا. فرمایا امرہ بین قاف و نون، کاف نکلتا ہے نون مکمل نہیں ہوتا، کام ہو جاتا ہے، اسباب کا چکا چلنا شروع ہو جاتا ہے، نفع کا بھی نقصان کا بھی. جو اتنے زندہ رب پر، ہر جگہ موجود رب پر، جب بھی کہا، دیکھیں نبیوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا انا لمدرکون، لو موسیٰ پکڑے گئے، اور مرنے کے لیے مصر اچھی جگہ نہیں تھی، یہیں مروانا تھا ہم کو. یعنی ایک قوم بھی دیکھیں آپ، وہ ان کا بھلا کر رہے ہیں، اور اس قوم کے حالات آپ دیکھیں کہ جب وہ صحرا میں ان کو قید کر دیا گیا ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو وہ ایسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مینو رکھ رہے ہیں، اس مینیو کے مطابق کھانا لاؤ بھائی. ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ایک چپیڑ مارنی چاہیے بوتھے پر. تم نے کام اچھا کیا، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ساتھ مجھے بھی قید، اور ساتھ تم آرڈر دے رہے ہو کہ یہ ہم سے روز بٹیرے نہیں کھائے جاتے. بھائی اب دیکھیں اللہ پاک نے بٹیر دی، من و سلوہ جس کو آپ کہتے ہیں، نہیں ایسی قوم ہے. تو یہ انہوں نے کہا یہ جو معبود ہیں ان کے، ان سے ہر زمانے میں ہر موحد کو ڈرایا گیا. ہوتا کچھ، مومن کو پتا میرا رب ایکٹیو ہے، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ایسے چھلانگ مار گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کلا، میں نہیں پکڑا جا. بھائی کیوں نہیں پکڑے جا سکتے؟ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے. قال ان معی ربی، میرا رب چھٹی پر نہیں گیا، میرا رب میرے ساتھ. بات ختم ہو گئی. رستہ بنانا میرے رب نے کون کہنا رستے بن جانے، تو بنایا اللہ نے اس جگہ رستہ جہاں امید نہیں تھی کہ نہیں. اسی طرح جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور سے کہ اللہ کے رسول اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے. ایسے سیدھا غار ہے، نیچے وہ بیٹھے ہیں، اوپر وہ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں آپس میں، صرف پاؤں کی طرف دیکھنا تھا اور نیچے وہ نظر آ جانے. کہ اللہ کے رسول ان میں سے کوئی بھی اگر پاؤں کی طرف دیکھے تو ہم پکڑے جائیں گے. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. جیسے وہ اللہ کو نہیں نہ دیکھ سکتے، اب ہم کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے. وہی ہوا، نہیں دیکھا ہم. تو موحد جو ہے وہ جب کام کرتا ہے تو وہ اللہ کے توکل پر کرتے ہیں. بل متعت ہؤلاء وآباءهم، ہم نے، متاع ہوتا ہے کسی کو سامان دینا، سامان زندگی عطا کر دینا. ہؤلاء وآباءهم، ان کو بھی اور ان کے باپ دادا کو. حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، یعنی مکے والوں کے پاس. ورسول مبین، اور رسول واضح بات کرنے والا. یعنی ایک تو ہوتا نا کہ بھائی آدھی بات سمجھ لگی آدھی نہیں لگی. آڈینس پختون ہے، خطاب کرنے والا پنجابی ہے، آدھی باتیں سمجھ لگیں گی آدھی نہیں لگیں. ان کی زبان، ان کا قبیلہ، ان کی قوم کا بندہ 40 سال ان کے اندر رہا ہے، ان کی ضرب المثل ساری جانتا ہے، وہ بندہ بھیجا رسول مبین. یہ نہیں کہہ سکتا کہ جن کی بات سمجھ نہیں لگتی. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کی بات سمجھ نہیں لگتی. پہلی بات یہ کہ رسول مبین، واضح کرنے والا بات کو.
وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب ان کے پاس حق آ گیا، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ، کہنے لگے یہ جادو ہے۔ اب اس کا کیا توڑ ہے بھئی، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ جادو ہے؟ ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے یہ تیزاب ہے، اچھا جی تیزاب ہے تو کسی جگہ ڈالو تو وہ جھاگ نکلے گی، پتہ چل جائے گا یہ تیزاب ہے کہ دودھ ہے۔ جو چیز نہ ماننی ہو نا اس کو کہہ دیا یہ جادو ہے جی۔ جیسے وہ ہمارے یہاں جو بیماری سمجھ نہیں نا لگتی تو کیا کہتے ہیں کسی نے جادو کیا وہ جی، بس یہ 100 گلاں دی کوئی گل ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کسی کو گالی دینے کو کہتے ہیں وابی ہو گئے، اب سارا کچھ اسی میں شامل ہے۔ ھذا سحر مبین وَإِنَّا بِهِ کافرون، ھذا سحر وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور ہم یہ نہیں کہتے اللہ کے کلام کا کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جی۔ کیوں جادو ہے؟ کہتے ہیں جو سنتا ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کو مان لیتا ہے اس کو۔ تو چونکہ جادوگروں کے بارے میں مشہور تھا کہ سنگ دل سے سنگ دل محبوب قدموں میں، تمنا کیسی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ ادھر سے پڑھتا ہے اور ادھر بندہ ہم سمجھانے بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے محمد کو سمجھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ جاتا ہے، ہم چن کے بھیجتے ہیں کہ جو پکا کافر ہو، اور وہ واپس آتا مسلمان ہو کے آتا ہے، تو جادو ہے۔ تو قالوا ھذا سحر وَإِنَّا بِهِ کافرون، ہم جادو کا کفر کر رہے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے کلام کا کفر کر رہے ہیں۔ اگلی دلیل دیکھیں ان کی، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اللہ پاک، یہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ پاک کو اور کوئی بندہ ملا نہیں جس پر یہ نازل ہو۔ لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، یہ فرشتہ ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتا جی؟ ہمارے کپڑے ان سے بو آتی ہے، کیا بات ہے؟ ہمارے اوپر فرشتہ کیوں نہیں آتا، ان پر کیوں آتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا نا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، سرکار ہم ان پر ایمان لے آئیں، ان کا رسول مان لیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی ایک بات کے خلاف دوسری بات نہ کریں، ان سے آواز بلند نہ کریں، اور ان کی قوم ہمارے بٹھے پر مزدوری کرتی ہے، عورتیں ہمارے گھروں میں برتن دھوتی ہیں، وقومهما لنا عابدون، ان کی قوم ہماری بندگی کرتی ہے، یہ کہتے تم ہماری کرو، ہمیں اللہ کا رسول مانو۔ یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی جو ہے نا وہ حق پر نہیں ہو سکتا، اگر حق پر ہوتا تو اللہ پاک اس کے گھر کو سونے چاندی سے نہ بھر دیتا۔ جس کے گھر اولاد نہیں ہے لوگ نہیں مانتے کہ یہ نیک آدمی ہے، ایسے یار نیک ہوتا تو اللہ پاک لائن نہ لگا دیتا بیٹوں کی اس کے گھر میں۔ یعنی یہ سائیکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، وہ جا رہے تھے اونٹ پر، تو دوسرے صاحب جا رہے تھے گدھے پر بیٹھے ہوئے یا پیدل جا رہے تھے، تو انہوں نے اس اونٹ والے سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ اونٹ پہ کیا لدا ہوا ہے؟ 2 بوریاں لدی تھی۔ اس نے کہا کہ ایک طرف اناج ہے، گندم ہے، اور دوسری بوری میں نے ریت بھر کے رکھی ہوئی ہے تاکہ بیلنس رہے اور وہ اونٹ پہ۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یار تو یہ دانے ہی آدھے آدھے کر لیتا نا، بجائے اس کے کہ ریت کی بوری رکھتا، تو دانے 50-50 کر کے تو 2 بوریوں میں رکھ دیتا تو بیلنس ہو جاتے۔ اس نے اس بندے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہنا یار بات تو تمہاری بالکل صحیح ہے، لیکن اگر تم اتنے عقل مند ہوتے تو پیدل کیوں ہوتے؟ تم سے تو میں بیوقوف ہی اچھا ہوں، اونٹ تو ہے میرے پاس۔ وہ اسی طرح بیٹھا اور ریت رکھ کے چلا گیا، وہ انہیں مانی نہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ کہا۔ اچھا نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کیا ہم آپ پر ایمان لے آئے جبکہ آپ پر ایمان لے آئے ہیں ہمارے کمی کمین، نائی موچی گھروں میں کام کرنے والے، گھوڑے کو کھرکھلا مارنے والے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ یہی کام کرتے تھے، غلاموں کا طبقہ۔ اگر آپ کی بات اتنی اونچی بلند فلسفے والی تھی تو سب سے پہلے اقبال کو ایمان لانا چاہیے تھا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی بات میں سینس ہوتا تو سب سے پہلے یہ جو پی ایچ ڈی ہے نا جنہوں نے لٹریچر میں کیا ہوا ان کو ایمان لانا۔ یہ موچی کو سمجھ لگ گئی ہے۔ سورہ محمد میں کہا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور اگر ان کی بات میں دعوت میں کوئی خیر ہوتی تو یہ عمار اور یہ بلال اور یہ صہیب رومی جو غلام ہے نا یہ ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتے تھے، سب سے پہلے ہم ایمان لے کر آتے اس پر۔ وہ کون سا فلسفہ ہے جی جو بلال کو کلک کر گیا اور ابو الحکم کو، ابو جہل کو سمجھ نہیں لگی؟
یہ کیا بات، ان پڑھوں کو سمجھ لگ گئی، پڑھے لکھے سے محروم رہ گئے۔ اب وہی بات ہو رہی ہے، لولا نزل ھذا القرآن، قرآن میں کوئی کمی نہیں، قرآن میں کوئی کمی نہیں، ہم اعتراض نہیں کر سکتے اس پر، اتنا بہترین کلام ہے، لیکن ہمیں اللہ سے ایک گلہ ہے، اللہ کو کوئی بڑا بندہ نہیں ملا، کوئی سردار۔ من قریتین عظیم، دو بستیاں مکہ اور طائف، یہ چونکہ ٹوین سٹی تھے، سردار جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ یہ شیخوں کے کسی علاقے میں باغ وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ مکے والوں کے باغ طائف میں تھے، یہ آپس میں رشتہ داری جو کوئی مامے کا کوئی چاچے کا اس قسم کے تھے، تو دونوں شہروں میں اللہ کو کوئی کام کا بندہ ہی نہیں ملا قرآن نازل کرنے کے لیے۔ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اس کا جواب جو اللہ پاک نے دیا ہے وہ اتنا زیادہ، جس کو کہتے ہیں کہ جس قسم کا انہوں نے سوال کیا تھا نا، سوال دیکھیں نا، ذہن کو لگنے والی بات ہے نا کہ یار اگر اتنا اعلیٰ کلام ہے تو کسی پڑھے لکھے پر نازل کر دیا جاتا تو کوئی اچھی طریقے سے وہ ایکسپلین کر۔ ایک بات آپ کہیں میاں سعادت علی کو جا کے کہہ دے وہاں، تو وہ جب جا کے کہے گا، اور ایک بات جب میں اس بندے سے کہوں گا، کوئی بات کرنے میں فرق ہوگا نا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں فرق ہوتا ہے۔ کاش یہ ہم درد بن گئے ہیں نا اب، کاش یہ قرآن کسی پی ایچ ڈی والے پر نازل ہوتا تو پھر کیا بات تھی، ساری دنیا مسلمان ہو جاتی۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا ایک گھٹیا چیز ہے، فانی چیز ہے، چند روزہ چیز ہے، میں نے اس میں بھی تم سے مشورہ نہیں لیا، میں نے اس میں بھی تم سے مشورہ نہیں لیا۔ تو نبوت میں تم سے مشورہ لوں گا کہ ووٹ ڈالو کس کو نبی بناؤں، مکے والوں تم چن کے دو مجھے۔ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کرتے پھرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کہ میں ان کے مشورے سے نبی بناتا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان دنیا کی زندگی کی معیشت سامان۔ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے جن کو سائن چیک پر کرنے نہیں آتے، یقین کریں یہ گھڑی سوئی والی نہ ہو، کئی بندے ایسے ہیں جنہوں نے مطالبہ کر کے یہ کہ تو دوسری سوئی سے ہمیں ٹائم، اس سے ہمیں سمجھ نہیں لگتی، وہ جو ڈیجٹ والی ہے نا گھڑی، اس سے ٹائم کی سمجھ نہیں لگتی، میں پھر اتارتا ہوں، پھر وہ منت کر کے یہ لگوا دیتے ہیں کہ اس سے ہمیں ٹائم سمجھ لگتا ہے۔ تنخواہ پتہ ہے ان کی کتنی ہے؟ 17,000 درہم اس بندے کی۔ حالت یہ ہے۔ تو اللہ پاک نے دنیا میں دولت، ایک ٹریلے کا ڈرائیور MBBS ڈاکٹر کے برابر تنخواہ لیتا ہے، اپنا نام بھی کسی سے پوچھتا ہے کدھر لکھا ہے ادھر سائن کرتا ہے وہ۔ تو رزق بھی اللہ نے تعلیم کے ساتھ نہیں باندھا ہوا، صحت کے ساتھ نہیں باندھا ہوا۔ ویل چیئر پہ آتا ہے انسٹرکٹر فضائیہ کا، کریش میں وہ اپائج ہو گیا تھا، تو دبئی والے شیخ صاحب نے مہربانی کر کے اس کو انسٹرکٹر کے طور پہ رکھ لیا، گراؤنڈ کر دیا اس کو، اور 35,000 درہم تنخواہ لیتا ہے وہ۔ پیشاب کی تھیلیاں دونوں سائڈ پہ لگی ہوئی، رزق لگا ہوا کہ نہیں لگا؟ جب ہم نے اس معمولی چیز بدن کے رزق کی تقسیم ان سے مشورہ لے کر نہیں کی، ہم نے فیصلہ کیا ہے، تو روح کی غذا، روح کے رزق کی تقسیم ہم ان سے پوچھ کے کریں گے کہ تم چن کے دو مجھے، میں نے کس کو نبی بنانا ہے۔ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے اپنا میسج کس جگہ رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہوتا ہے نا بعض دفعہ لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں خط اور وہ لیٹر باکس ادھر آتی ہی نہیں، ڈاکی ہی نہیں آتا۔ بعد میں ہم گلا کرتے جی ہم نے خط ڈالا، تو بعد میں پتا چلا کہ جب وہ اس سے باہر ابل کے باہر خط نکلتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ لیٹر باکس تو 2 سال ہو گئے کسی نے کھولا ہی نہیں۔ اللہ کو پتہ ہے میں نے اپنا میسج کس جگہ رکھنا ہے، پھر اللہ اس بندے کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اس کلام کی بھی حفاظت فرماتا ہے، آگے پیچھے اس کے باقاعدہ محافظ لگے ہوتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ یہ ایک دوسرے کو قابو کر کے رکھیں۔ بندہ جو ہے یہ بڑی پہنچی ہوئی شے ہے، بندہ
سفید آنکھوں والا ہے، لیکن نا رب کا نا شکر ہے نا، اپنے خالق کا، رازق کا، جو سانس سوئے ہوئے میں اس کی سانس چلاتا ہے، دل دھڑکاتا ہے، یہ اس کا بھی ناشکر ہے، تو باقی کس کا شکر گزار ہوگا؟ اس کے باوجود اس انسان کی اللہ پاک کتنی کیئر کرتا ہے، یہ ذرا سا بگڑ جائے نا یہ سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ کہا کہ تم کسی کو جا کے کہو کہ جناب یہ کپڑوں کا جوڑا سینا ہے یار، پھر کہتا اب اگلی دکان میں چلے جاؤ۔ اب جب تک اس کو مجبور نہ کیا جائے، ضرورت نہ پیدا کی جائے، تب تک وہ باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیتا، آئی صاحب ادھر آؤ، حاجی صاحب ادھر آؤ۔ کیوں؟ پیسہ چاہیے اس کو، وہ آپ سے محبت نہیں ہے اس کو۔ آپ دیکھتے نا یہ ٹائپسٹوں کے پاس جب جوازات آپ جاتے تھے تو دیکھتا تھا آنے والا پٹھان کہتا آئی صاحب جلتا راشا، آئی صاحب، اور پنجابی دیکھا پنجابی میں، بلوچ دیکھا بلوچی میں، اس کو آوازیں دی۔ کیوں دیتا ہے وہ؟ ہم سے پیار ہے، اسے پیسے سے پیار ہے۔ لیتخذ بعضکم بعضا سخریہ، یہ پیسہ قابو رکھتا ہے۔ بڑے بڑے فن خان گلف کے اندر شریف بن کے بیٹھے ہوئے، جو پاکستان جا کے سب سے پہلے موٹر سائیکل نکالتے ہیں بغیر لائسنس کے، چلاتے ہیں، چلا کے آ کے تو تسلی پھر کھانا کھاتے ہیں، ذرا تھوڑا سا پتہ چلے میں پاکستانی، میری پاکستانیت متاثر نہیں ہوئی گلف میں رہ کے۔ جہاز میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری غیر قانونی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں کیوں قانونی بنے ہوئے؟ پیسہ پتہ آؤٹ ہو جائیں گے، روٹی کھانے کو نہیں ملے گی۔ تو ہمیں قابو کیا ہوا مجبوریوں نے۔ ہر بندہ اگر خود کفیل ہو جائے تو وہ جو رومی نے کہا کہ نفس ما ہم کم تر از فرعون نیست، ہم میں سے ہر بندے کے اندر ایک فرعون ہے۔ نفس ما ہم کم تر از فرعون نیست لیکن اورعون ایرعون نیست، وہ جو فرعون تھا نا اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، فوجیں تھیں۔ اورعون یہ مسکین فرعون ہے، یہ والا جو ہے یہ مسکین فرعون ہے، اس کا زور چلتا ہے یہ 6 فٹ پہ، ادھر اس نے خدائی مچائی ہوئی ہے، ادھر اللہ کا قانون نہیں چلنے دیتا، اس کی ذرا 2-4 لاکھ مربع میل پر ہوگی خدائی، لیکن اورعون ایرعون نیست، یہ فرعون۔ باقی ہر بندے کے اندر ہے کہ اس فرعون کو قابو کرنے کے لیے ہم نے دنیا کی معیشت تقسیم کی۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہر بندہ صرف پیسے کے لیے آپ کی خدمت کرتا ہے، جوتے والا جوتا پالش کر کے آپ کو دیتا ہے، اور بال بناتے ہیں، کپڑے سیتے ہیں، آپ لوگوں کے پکوڑے بنا کے دیتے ہیں، روٹی والا گرمیوں میں 48 سینٹی گریڈ پہ جناب علی وہ تندور کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھتا ہے لائن لگی ہوئی، بڑا خوش ہوتا ہے، گالی نہیں دیتا، وہ اگلا تندور دیکھو ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے یار تم نے مجھے ہی دیکھ لیا۔ تنخواہ اس کی کتنی آپ کو پتہ ہے؟ 800 درہم تنخواہ لیتا ہے بیچارہ، میرے تو سن کے آگ پہ کھڑا رہتا ہے، 13 سے 14 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، 800 درہم تنخواہ ہے، اور ہم لوگ ایسے باہر نکلتے ہیں اور 800 درہم خرچ کر کے آ جاتے، اور اس کی چھاتی داغدار ہو جاتی ہے، پھیپھڑے اس کے آگ سے کے سینک سے اس کو داغ لگ جاتا ہوگا۔ یہ مجبوری ہے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون، حالانکہ تیرے رب کی رحمت یعنی وہ رحمت جو یہ اللہ کا کلام ہے یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا، اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ سارے ایک ہی جیسے ہو جائیں گے، امتا واحدتا یعنی یک رنگ، امت کا لفظ ہی اصل میں ایسا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ایک جان ہو جاؤ، جس قوم کا اللہ ایک، رسول ایک، قبلہ ایک، قرآن ایک، اس میں اختلاف کیا ہے؟ اس کو تو یک جان ہونا چاہیے تھا، یعنی کوئی چیز اختلاف والی ہے ہی نہیں۔ تم کالے ہو یا گورے، مشرق میں رہتے ہو یا مغرب میں رہتے ہو، تمہارا ایک پوائنٹ رکھ دیا گیا، تم نے اس طرف منہ کرنا ہے۔ تم جاپان میں ہو یا کوریا میں ہو، تم نیو یارک میں ہو یا لندن میں ہو، یہ تمہاری جگہ، تم نے اتنی وحدت اس امت کے اندر رکھی گئی ہے۔ تو جو یک جان، یک رنگ ہوتے ہیں، یک خیال ہوتے ہیں، اس کو امت کہتے ہیں۔ آج ہم امت نہیں ہیں، آج ہم ملکوں میں بٹ گئے ہیں، آج ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ولولا دیکھیں اللہ نے سینس بیان کر دیا اس چیز کا کہ امت کس کو کہتے ہیں۔ ولولا ان یکون الناس امتا واحدہ، اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک امت ہو جائیں گے، یعنی کافر ہو جائیں گے، ایک ہی خیال کے ہو جائیں گے،
لَجَعَلْنَا لِمَنْ یکفر، ہم بنا دیتے ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں، الرحمن بالرحمن، جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ہم بنا دیتے لِبُیُوتِہِمْ ان کے گھروں کے، سقفاً چھت، من فضة چاندی کے۔ یعنی یہ جو دولت ملتی ہے یہ کوئی اللہ کا پیار نہیں امٹتا، یہ فتنہ ہے۔ ماں باپ جب چاہتے ہیں کہ بچہ جان چھوڑ دے، ہمارے پیچھے نہ آئے، تو کھلونوں کا ڈھیر لگا دو، پتر یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو، بچہ ادھر لگتا ہے، ماں باپ نکل جاتے۔ بچے سے جان چھڑانی ہو تو اس کے پسندیدہ کھلونے۔ اسی طرح اللہ پاک جب کسی کا منہ نہیں نہ دیکھنا چاہتا یا نہیں چاہتا کہ وہ میرے گھر آئے تو اس کو ڈھیر سونے چاندی کے لگا، تو ادھر ہی لگا رہے، میرے گھر نہیں آنا، میں تیرا بوتھا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ کے گھر میں وہی آئے گا نا جس کے تعلقات اللہ کے ساتھ اچھے ہوں گے۔ ہر بندہ آپ کے گھر میں جاتا ہے؟ نہیں، دوستیاں باہر تک ہوتی ہیں، کیفیٹیریا تک۔ گھر میں وہی آتا ہے جس کا خاص تعلق ہوتا ہے۔ تو جو جس کے تعلقات اللہ کے ساتھ صحیح نہیں ہو، لوگ سمجھیں ہم نماز نہیں پڑھتے ہو، تم نہیں پڑھتے، تم سے پڑھوائی نہیں جاتی، اللہ نہیں چاہتا تم اس کو اپنا منہ دکھاؤ۔ حدیث میں ہے نا کہ جب مومن اللہ سے دعا کرتا ہے کسی چیز کے لیے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ صبر کرو، اس کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو ڈیلے رکھو اور مانگنے دو، میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے مانگے، میں تو یہ آتا نہیں ہے، آج پھنسا ہوا ہے، تو چلو۔ اور ہم بھی پھر اسی طرح کرتے ہیں نا، کہا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر پکارتا ہے ہم کو، کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی، اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کرتے سوتا ہے۔ پھر فلاں ورد نکالو، فلاں لاکھ نکالو، فلاں کروڑ نکالو، جی تسبیح چلتی رہتی ہے۔ کہا صبر کرو، آج چلنے دو تسبیح کی، سبحان اللہ کہنے دو، الحمدللہ کہنے دو، ورد کرنے دو، پھر دے دیتا ہے اللہ پاک۔ اور جس سے اللہ پاک نفرت کرتا ہے اس کو جب کوئی تمنا ہوتی ہے اور وہ مانگتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ آج تو اس نے مانگ لی ہے، آج تو اس نے مانگ لیا، میں نے اس کی آواز سن لی ہے، آئندہ میں اس کی آواز نہ سنوں۔ تم خود اس کی ضرورتوں کا خیال رکھ کے پوری کرتے رہو، یہ ضرورت کا بندہ ہے، میرا بندہ نہیں ہے، لہٰذا میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتا، آئندہ یہ کوئی چیز مانگے نا، ضرورت اس کی پڑے اور تم پوری کر دو، تاکہ یہ مجھ سے مانگے نا۔ جس کی آواز اللہ نہیں سننا چاہتا اس کی بن مانگے ساری ضرورتیں پوری کرواتا ہے فرشتوں سے، کہتا ہے کہ اب تم خیال رکھو میں اس کی آواز نہ سنوں۔ یہ ہے اصل فلسفہ، یہ جو ہمیں ملتا ہے نا مال وغیرہ اس کا۔ لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ میں اس لیے ان کو کافروں کو نہیں دیتا، تم سارے کافر ہو جاؤ گے۔ پتہ نا بندے کی پیچھ کی، یہ جو ہم پردہ رکھ کے بیٹھے ہیں اللہ اللہ کرنے والے، تو کہا یہ جو 4 دانے میرے رہ گئے ہیں نا، یہ تم بھی بھاگ کے ادھر چلے جاؤ۔ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کی سیڑھیاں بھی میں چاندی کی بنا دوں، چھتیں بھی اور سیڑھیاں بھی چاندی کی۔ ادھر وہ کفر کرے، ادھر چھت چاندی کی ہو جائے، سیڑھیاں تو سارے تو دوڑ کے ہو جائیں گے۔ لوگ دیکھو نا باہر کے ویزے کے لیے قادیانی ہو جاتے۔ وَلِبُیُوتِہِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور بیڈ سونے کے بن جائیں۔ کیا بات ہے! ابھی تو دیکھنا کافر بھی ہمارے ساتھ جوتے ہی چٹکھاتا ہے، اور انڈیا میں 26 کروڑ بندہ فٹ پاتھوں پہ سوتا ہے، 1.25 ارب کی آبادی میں 26 کروڑ فٹ پاتھوں پہ سوتے، کھاتے پیتے، شادی کرتے، بچے پیدا کرتے ہیں۔ کافر بھی ہمارے ساتھ جوتیاں ہی چٹکھاتا ہے، انگریز بھی بھیک مانگتے ہیں، ہم اللہ کے نام کی مانگتے ہیں۔ وہ گٹار بجا کے، تو انہوں نے ہیٹ رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ گٹار بجا کے بڈھے بڈھے۔ جاپان میں لائن لگی ہوتی ہے صبح، وہ ان کی ایک NGO ہے کرسچن جو بانٹتی ہے ناشتہ، ان کو ایک سینڈوچ اور ایک بیئر کی وہ بوتل دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ منظر دیکھا، سردی تھی، دسمبر میں گیا تھا، -14 ٹیمپریچر تھا، اور یہ لوگ اصلی پیور جاپانی، باپ دادا جن کا جاپانی تھا، جنگ جو لڑے ہوئے تھے، یہ ان جاپانیوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ساری وہ کیا کرتے تھے کہ یہ ہوم لیس لوگ تھے، ان کے گھر کوئی نہیں ہے، جہاں کوئی کونا خدرا ملتا ہے ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ یہ جو ہمارے یہاں ہندوؤں کے زمانے کے جو بازار ہیں، آپ کو پتہ وہ چھتے ہوئے ہیں، وہاں جاپان میں جو پرانا جاپان ہے، سینٹرل ٹوکیو جو ہے،
اس میں کچھ گلیاں ایسی ہیں جو اب بھی چھتی ہوئی ہیں پرانے زمانے، یہ ان کے لیے غنیمت ہے، شالامار باغ ہے ان کا، وہاں کے وہ نیچے رہتے ہیں، ساری رات ایمبولینسیں دوڑتی رہتی ہیں، فٹ پاتھوں سے لاشیں اٹھاتی رہتی ہیں ان کی، یہ بیئر نکالتے ہیں، جیسے یہاں سافٹ ڈرنک ہے نا اسی طرح وہاں شراب کی لگی ہوئی ہیں، پیسے ڈالتے ہیں نکال لی اور نشے میں، اور اسی نشے میں مر جاتے ہیں گر کے، وہ -14 ٹیمپریچر ہے، برف پڑی ہوئی ہے، ساری رات ایمبولینس سے اٹھاتی رہتی ہیں لاشیں تاکہ صبح کوئی دیکھے نہ، بےعزتی نہ ہو، فوٹو نہ بنا کے بھیج دے کہ یہ دیکھو یہ جاپانی مرا پڑا ہے۔ تو مجھے وہ لے گئے جو ہمارے جنرل سیکرٹری تھے اسلامک سرکل کے، ان کا آپ کو تماشا، تو بالکل اسلامک سینٹر کی بیک سائڈ پہ یہ سارا تماشا ہے، لائن لگی ہوئی ہے، وہ آنکھیں بند ہیں ان کی، آدھی پہلے آنکھیں اندر ہوتی ہیں ان کی، تو جو تھوڑی بہت تھیں ان پہ وہ پلیں جمی ہوئی تھیں، تو وہ کھڑے ہیں اور وہ کانپ رہے ہیں، اور ایک ہاتھ میں وہ بیئر پکڑی، ایک میں وہ سینڈوچ پکڑا ہوا، تو ایک بڑا کارٹن جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، تو وہ ہلنا شروع ہوا، تو میں نے کہا یا اللہ اس کے اندر کیا ہے، اس میں سے گھسٹتا ہوا باہر ایک جاپانی نکلا بڑے کارٹن میں سے، تو وہ جنرل سیکرٹری صاحب کہنے لگے، نواز شریف صاحب کا زمانہ تھا، کہنے لگے کہ یہ ان کا نواز شریف ہے، یہ جو ہوم لیس ہیں ان کا یہ نواز شریف ہے جس کے پاس کارٹن ہے۔ بڑی حسرت سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ یار کیسے موج کی ہے اس نے، رات کو کارٹن کے اندر آرام سے سویا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے اصلی پیور جاپانی۔ وہاں جائیداد جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو 40% حکومت لے لیتی ہے، یعنی باپ سے بیٹے کو جب منتقل ہوتی ہے تو 100 میں سے 40 حکومت رکھ لیتی ہے۔ یہ ٹیکس ہے، ہم کہتے ہیں پاکستان میں ٹیکس ہے، میں جاپان سے آیا ہوں تو پاکستان مجھے جنت لگتا ہے، ٹیکس ہی کوئی نہیں۔ وہاں تو ہر کلومیٹر پہ جناب علی وہ انہوں نے ٹول پلازا بنایا ہوا ہے، اتنے بڑے نوٹ دو چند سکے واپس دیتے ہیں۔ وہاں پہ روڈ کا سفر بہت مہنگا ہے، اس لیے لوگ ٹرینوں پہ سفر کرتے ہیں اس میں۔ تو کافروں میں بھی ابھی لوگوں کا یہ حال ہے، اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں جی دیکھو نا اللہ کا کتنا کرم ہے انگریزوں پر۔ یار لوگ یہ کہتے ہیں انگریزوں پر اللہ کا کتنا کرم ہے، بھائی تم سے انہوں نے نظام لیا ہے، تم سے نظام لیا ہے سکریپ میں، اور اپنی حکومتیں بنا دی انہوں نے۔ یہ نظام عدل جو ہے، مساوات، کہ وزیر اعظم کا بیٹا بھی اسی اسکول میں پڑھے گا جس میں عام برطانوی کا بیٹا پڑھتا ہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ عمر فاروق سے لے گا۔ یہ جو الاؤنس ہے ہر ایک کو ملے گا، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، یہ کس نے بنایا تھا؟ یہ عمر لا کے نام پر برطانیہ میں یہ اب بھی نافذ ہے، تمہارے یہاں کیوں نافذ نہیں؟ مطلب یہ نا کہ تم سے سکریپ میں لے کے انہوں نے بنایا۔ ٹونی بلیئر نے اپنا بچہ اٹھا کے کسی بڑے اسکول میں ڈال دیا۔ ہمارے یہاں تو سب کے بچے ایچیسن کالج میں پڑھتے ہیں نا، تو غریبوں کے اسکولوں میں بھینسیں بدی ہوئی ہوتی ہیں، یا شادی بیاہ میں ٹینٹ لگا کے وہاں شادی کرتے ہوں۔ تو قیامت آ گئی برطانیہ میں، یہ کوئی کس کا بیٹا ہے؟ یہ آسمان سے اترا ہے؟ ہمارے بچے اور اسکولوں میں پڑھے، اس کو دوبارہ اٹھا کے اسی اسکول میں ڈالنا پڑا اپنا بچہ جہاں عام برطانوی کا بچہ پڑھتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی ان پر اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل تمہارے اوپر تھا، تم نے فضل اسکریپ میں ڈال دیا، وہ اسکریپ سے اٹھا کر گئے، لے کر گئے اور ٹھیک کر کے چلا دیا انہوں نے، تم چلاؤ۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، سونے کے صفے ہوں جناب گولڈن، اس پہ ٹیک لگا کر کافر بیٹھے ہوں، وَزُخْرُفًا، اور اس میں موتی بھی جڑے ہوئے جی۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہے تو یہ سارا دنیا کی زندگی کا سامان۔ کوئی سونے کے بیڈ پر بھی سوئے پھر ماری جانا ہے۔ بڑے بڑے محلات ہوں، آپ دیکھتے ہیں نا یہ جو یہاں کا نظام ہے، کتنا پیسہ ہے، کیا کیا بنا ہوا ہے، ہر 4 قدم پر محل ہے، سمندروں میں محل ہیں، کشتیاں محل بنی ہوئی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، مرتے ہیں تو کہاں کا ان کو کیا کرتے ہیں، زمین میں دفن کرتے ہیں، اتنی قبر دیتے ہیں جتنا ان کا قد ہے۔ تو سارا سامان دنیا کی زندگی کا تھا نا، بات تو ختم ہو گئی اس کے ساتھ۔ مسئلہ یہ کہ آگے کی فکر، مومن وہ ہے جس کے پاس دونوں دنیاؤں کا سامان ہے، اس جیسی دنیا میں کوئی قوم نہیں۔ باقی سب کے پاس یہ مادی آنکھ کھلے ہوئے تک ہے، جب یہ بند ہو گئی تو وہ کنگال ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بات ہے جو مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ ہمیں کیا کہا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا کی حسنہ یہ ہے کہ ایمان ہو، جو چیز بھی ملے اس ایمان کے ساتھ۔ جو ہی آپ دیکھیں کوئی فلیش ڈرائیو لگاتے ہیں اپنے آپ کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں تو فوراً اینٹی وائرس کام کرنا شروع کر دیتا کہ نہیں، وہ کہتا صبر کرو بھائی سکین کر رہا ہوں۔
پوچھتا بھی ہے کہ کنٹینیو وداؤٹ سکیننگ. اچھا جی، مومن کا کام یہ ہے کہ وہ جو بھی چیز لے، مال، اولاد، روٹی، کپڑا، مکان، ہر چیز، کلمے کو سکین کرنے دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اینٹی وائرس ہے، اس کو سکین کرنے دے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. لیکن ہم فوراً کہتے ہیں کہ کنٹینیو وداؤٹ سکیننگ، ہو یا حلال حرام. وہ کہتے ہیں کہ کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، جائے ہائے حتی رہے رام لال. حلال اور حرام کے درمیان جو ہا ہے نا، جس کو مولوی حلوے والی ہا کہتے ہیں، ہا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ہا حتی. حلال اور حرام کی یہ ہٹا دیں، یہ باقی کیا رہ جاتا ہے؟ حرام کی ہٹا دیں ہے تو باقی رام لیتا ہے نا، اور حلال کی ہٹا دیں تو باقی لال رہتا ہے نا. کہاں کا حرام کا اور کہاں کا حلال، جائے ہائے حتی رہے رام لال. یعنی ہم اس کی فکر ہی نہیں کہ ہم کیا بن جاتے ہیں حرام کھا کے، رام لال بن جاتے ہیں ہم حلال حرام چھوڑ کے. تو اس کو سکین کرنے دے، کھائے، سوئے، مکان بنائے، اولاد پیدا کرے، شادی بیاہ کرے، ہر کام جو کافر کرتا ہے مومن بھی کرے، لیکن لیٹ اٹ دا اینٹی وائرس ٹو سکین دا فائل. یہ جو لقمہ جا رہا ہے یا حلال ہے یا حرام ہے، بس اتنا سوچنے دو اسے، بات ختم ہو جائے گی، باقی سب کچھ وہی رہے گا. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو تیرے رب کے نزدیک کن کے لیے؟ تقوی والے کون ہیں؟ پرہیز والے اور سکیننگ والے، جو سکین کرتے ہیں ہر چیز کو. سکین کیوں کرواتے ہیں؟ آپ کو وائرس نہ لگ جائے، احتیاط ہی کرتے ہیں نا. احتیاط کرنے والے، تقوی کرنے والے وہی ہیں نا. تو کہا کہ متقین جو ہیں، آخرت اس دنیا میں سے ہر چیز، اس اولاد میں سے وہ اولاد، یہ اولاد جو ہے اس کو ساتھ جنت میں لے کر جانا ہے. اس اولاد کو قو انفسکم واہلیکم نارن، اب یہ پیدا ہو گئی ہے، یا تمہارے ہاتھوں یہ آگ میں جائے گی یا جنت میں جائے گی. تو تمہیں اتنی فکر رہتی ہے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ہاتھ میں پکڑتے ہو، سامان میں تم نہیں کرواتے پیک کہ یار یہ ان کے فلائٹ میں سامان ہی نہیں آتا، کہتے ہیں جی اگلے ہفتے آئے گا. ہوتا ہے نا بعد دفعہ، یہ جو ایئر لائنیں ہوتی ہیں شاہین وغیرہ، وہ سامان چھوڑ جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں ہفتے بعد لینے آنا. کہا کہ نہیں، جو قیمتی چیز ہے تمہاری کیا ہے؟ اولاد کا، ساتھ رکھو، ساتھ جنت میں لے کر جاؤ اسے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ماں باپ کو فالو کیا، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. کتنی بڑی بات، ماں باپ بھی آپ کے ساتھ رہ رہے ہوں اور اولاد بھی آپ کے ساتھ رہ رہی ہو، نہ بیماری ہو، نہ کہیں شفٹ ہونا ہو، نہ کوئی مرنا ہو. زندگی تو اس کا نام ہے. یہ کیا، ماں اولاد آئی تو ماں باپ مر گئے، پھر پچھتاوے کہ ان کا حق. اصل میں ماں باپ کا تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے پیار کا جب اولاد ہوتی ہے. تو اب تو کتابیں پڑھنے سے ماں باپ کی قدر نہیں آتی. میں کہتا ہوں کہ جس بندے کی اولاد نہیں، وہ خود مفتی کیوں نہ بن جائے، اسے نہیں پتا کہ ماں باپ کیا چیز ہوتی ہے. وہ جو پیار ماں باپ کا اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، جب خود آدمی بنتا ہے باپ تو اسے پتہ چلتا ہو، اور اس وقت وہ مر چکے ہوتے ہیں، پھر جا کے قبر پہ روتا ہے کہ آج مجھے احساس ہوا کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے، میں اس وقت اندازہ نہیں کر سکا. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی